پاکستان اور ترکی کا دو طرفہ تجارت کو 5 ارب امریکی ڈالر تک پہنچانے پر اتفاق۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا ہے کہ ترکی کے صدر رجب طیب ایردوان سے ملاقات مسرت اور اعزاز کا باعث رہی۔ دونوں رہنماؤں نے پاکستان اور ترکی کے درمیان دو طرفہ تجارت کو 5 ارب امریکی ڈالر تک پہنچانے کے باہمی ہدف پر اتفاق کیا۔ برادرانہ تعلقات کو مزید مضبوط اور نئی بلندیوں تک لے جانے کا بھی عزم۔ ملاقات میں مشترکہ یقین کا اعادہ کیا گیا کہ تنازعات کے حل کے لیے مذاکرات ہی پائیدار راستہ ہے۔ بین الاقوامی امن و سلامتی کے تحفظ کے لیے سفارتکاری اور باہمی احترام ہی واحد پائیدار راستہ ہے۔ صدر رجب طیب ایردوان کی دور اندیش قیادت میں پاک ترکی اقتصادی شراکت داری نئے دور میں داخل ہو رہی ہے۔ وزیر اعظم نے کہا، پاکستان ترکی بزنس کانفرنس میں متحرک ترک کاروباری برادری کے ممتاز نمائندوں سے ملاقات ہوئی۔ وزیر اعظم شہباز شریف ترکی کا 2 روزہ دورہ مکمل کرنے کے بعد وطن روانہ ہو گئے۔ A war was imposed upon Pakistan, and at that time, who was supporting Pakistan amongst few brotherly countries? Turkey. Turkey stood by Pakistan like a rock. Turkey had to face business losses. This friendship, which is based on the pillars of mutual trust, respect and dignity, is now being transformed into a kind of economic cooperation. جب پاکستان پر جنگ مسلط ہوئی تو اس مشکل وقت میں ترکی، سعودی عرب اور دوست ممالک نے پاکستان کے موقف کی حمایت کی۔ فیلڈ مارشل کی قیادت میں افواج نے دشمن کو وہ جواب دیا جو تاریخ کا حصہ ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا ترکی میں B2B کانفرنس سے خطاب۔ شہباز شریف نے کہا، امریکہ اور ایران کے صدور نے پاکستان کی ثالثی میں MOU پر دستخط کیے۔ جنگ بندی ہو چکی، اب ضروری ہے کہ امن کے موقع سے بھرپور فائدہ اٹھائیں۔ توانائی اور متبادل توانائی کے شعبوں میں ترک سرمایہ کاری کا خیر مقدم کریں گے۔ دو طرفہ تجارتی حجم کا 5 ارب ڈالر کا ہدف حاصل کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ اس سے پہلے ترک میڈیا کو انٹرویو میں وزیر اعظم نے کہا، ترک صدر رجب طیب ایردوان نے جنگ بندی کی کوششوں میں پاکستان کے امن عمل کی غیر مشروط حمایت کی۔ جنگ بندی میں فیلڈ مارشل عاصم منیر نے کلیدی کردار ادا کیا، جو امریکی اور ایرانی قیادت سے مسلسل رابطے میں رہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کے ساتھ مشترکہ پریس کانفرنس میں ترک صدر رجب طیب ایردوان کا اسرائیل پر امریکہ ایران مفاہمتی یادداشت سبوتاژ کرنے کا الزام۔ اسرائیل کو خبردار بھی کر دیا کہ علاقائی سلامتی کو خطرے میں ڈالنے سے باز رہے۔ کہا، عالمی امن کے لیے اسلام آباد مفاہمتی یادداشت انتہائی اہم ہے۔ امن، ترقی و خوشحالی کے لیے پاکستان کے اقدامات قابل ستائش ہیں۔ خوشحالی کے لیے کوششوں کی ہمیشہ حمایت جاری رکھیں گے۔ پاکستان اور ترکی ہمیشہ ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے رہیں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا، جنگ ہو یا قدرتی آفات، ترکی نے ہمیشہ پاکستان کا ساتھ دیا۔ سیلاب اور زلزلہ زدہ علاقوں میں سماجی اور معاشی ترقی میں ترکی کے تعاون کے مشکور ہیں۔ دونوں رہنماؤں کی ملاقاتوں میں دو طرفہ تعلقات، علاقائی اور عالمی امور پر تبادلہ خیال، تجارت، سرمایہ کاری، اقتصادی تعاون میں اضافے سے متعلق بھی گفتگو۔ شہید ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ سید علی خامنہئی اور ان کے ساتھ شہید ہونے والے ان کے اہل خانہ کی میتیں تہران میں عوامی دیدار کے لیے رکھ دی گئیں۔ سوگوار ایرانی عوام بڑی تعداد میں شہید رہبر کو الوداع کہنے کے لیے موجود۔ آج تہران میں نماز جنازہ کا مرکزی اجتماع ہوگا۔ 6 جولائی کی صبح جنازے کا جلوس تہران سے قم جائے گا۔ تدفین سے پہلے آیت اللہ علی خامنہئی کی میت کو عراق کے شہروں نجف اور کربلا بھی لے جایا جائے گا۔ آیت اللہ علی خامنہئی کو مشہد میں سپرد خاک کیا جائے گا۔ جمعے کے روز شہید ایرانی رہبر کو وزیر اعظم شہباز شریف، فیلڈ مارشل عاصم منیر کے ساتھ پاکستانی وفد اور بین الاقوامی رہنماؤں نے خراج عقیدت پیش کیا تھا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا ایرانی سپریم لیڈر شہید آیت اللہ علی خامنہئی کو خراج عقیدت۔ کہا، پاکستان غم کی اس گھڑی میں برادر ملک ایران کے ساتھ کھڑا ہے۔ ایک بیان میں وزیر اعظم نے کہا، گزشتہ روز اعلیٰ سطح کے وفد کے ساتھ سپریم لیڈر شہید آیت اللہ علی خامنہئی کی تعزیتی اجتماع میں شرکت کی۔ حکومت پاکستان اور عوام کی جانب سے ایران سے دلی تعزیت اور ہمدردی کا اظہار کیا۔ خامنہئی کی دانشمندانہ قیادت اور خطے کے لیے خدمات کو خراج تحسین پیش کیا۔ وفد میں نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، فیلڈ مارشل عاصم منیر، بلاول بھٹو زرداری، اسپیکر ایاز صادق، سینئر وفاقی وزراء اور دیگر اعلیٰ حکام بھی شریک تھے۔
آبنائے ہرمز غیر علاقائی طاقتوں کے فوجی مظاہرے کا میدان نہیں، بحران پیدا کرنے والے اپنی مہم جوئی کے نتائج کے ذمہ دار خود ہوں گے۔ ایرانی نائب وزیر خارجہ کاظم غریب آبادی نے خبردار کر دیا۔ ایک بیان میں کہا آبنائے ہرمز کو سلامتی ساحلی ریاستوں کی ذمہ داری ہے۔ آبنائے ہرمز کی سلامتی کا ضامن ہونے کے ناطے اس آبی گزرگاہ میں کسی بھی فوجی نقل و حرکت کے خلاف خبردار کرتے ہیں۔ نہ ہوتے کوئی رسا نہ پیٹی کوئی شے نہیں سی، کوئی وقتی طور پھڑن واسطے انہیں کیا پوڑی بھی کوئی نہیں، پوڑی بھی کوئی نہیں، انہیں کیا پوڑی دے دینے آ۔ پہلے میرے والد صاحب نے گیس بھی مگر میرا چاچو سی عرفان مسیح ٹھیک ہے نا، 42 سال عمر سی، وہ بھی کٹن گیا نہیں اتنے آیا ٹھیک ہے نا، مگر ساڈا بہن ہوئی سی منیر مسیح ٹھیک ہے نا، وہ بھی کٹن گیا، انہیں بھی گیس پہ ہوئی تک ریسکیو بہاولپور ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہے گا۔ بہاول نگر کی تحصیل چشتیہ میں سیوریج لائن کی صفائی کے دوران 2 محنت کش جان سے گئے، 2 کو زندہ نکال لیا گیا۔ مزدوروں کے گھر والوں کا الزام ہے کہ صفائی کے لیے مین ہول میں اترتے وقت محنت کشوں کے پاس حفاظتی ماسک، آکسیجن سلنڈر اور دیگر حفاظتی آلات نہیں تھے۔ چیف میونسپل آفیسر کا دعویٰ ہے کہ حفاظتی آلات موجود تھے، صفائی کے آپریشن کے دوران استعمال نہیں کیے گئے۔ غفلت برتنے پر انچارج کو معطل کر دیا گیا۔ حفاظتی کٹس اور مشین استعمال نہ کرنے پر تحقیقاتی کمیٹی بنا دی۔ اس سے پہلے 10 جون کو لودھرا میں سیوریج لائن کی صفائی کے دوران دم گھٹنے سے 2 مزدور موت کے منہ میں چلے گئے تھے۔ امریکی صدر ٹرمپ کا ایران کو شہید آیت اللہ علی خامنہئی کے تعزیتی اجتماع اور تدفین کے لیے 1 ہفتے کا وقت دینے کا دعویٰ۔ ایران کی جانب سے معاہدے کے لیے بے چین ہونے کا کہا۔ امریکہ کے قیام کے 250ویں سالگرہ کی تقریب سے خطاب میں امریکی فوجی قوت کی تعریف کی۔ کہا امریکہ نے وینزویلا کو 1 دن میں شکست دی، ایران کو بری طرح نقصان پہنچایا۔ ایران معاہدہ کرنے کے لیے بے چین ہے، جلد معاہدہ کرنا چاہتا ہے۔ صدر ٹرمپ نے مزید کہا کہ انہوں نے ایران کو سپریم لیڈر کے جنازے کے لیے 1 ہفتے کا وقت دیا کیونکہ امریکی اچھے لوگ ہیں۔ اسرائیل کے قومی سلامتی کے وزیر بن گویر نے گرفتاری کے خدشے کے پیش نظر امریکہ کا دورہ منسوخ کر دیا۔ انتہائی دائیں بازو سے تعلق رکھنے والے بن گویر کو اقوام متحدہ کی پولیسنگ کانفرنس میں شرکت کے لیے نیو یارک جانا تھا۔ انسانی حقوق کی تنظیموں نے بن گویر کے خلاف مظاہروں کا اعلان کر رکھا ہے۔ ان تنظیموں کا مطالبہ ہے کہ بن گویر کے خلاف تحقیقات کی جائیں، گرفتار کیا جائے۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق بن گویر حالیہ دنوں میں 2 بار دورہ امریکہ منسوخ کر چکے۔ اور بے شمار کاؤنٹ ڈاؤنز وائرل افواہوں کے بعد معروف گلوکارہ ٹیلر سوئفٹ اور ٹریوس کیلسی نے نیو یارک کے میڈیسن اسکوائر گارڈن میں شاہانہ انداز میں شادی کر لی۔ اس موقع پر امپائر اسٹیٹ بلڈنگ کو خصوصی روشنیوں سے سجایا گیا، جہاں 1000 سے زائد مہمانوں اور ہالی ووڈ کے بڑے بڑے ستاروں نے شرکت کی۔ ان میں گیگی حدید، بریڈلی کوپر، ایڈ شیرن، ایلی گولڈنگ، بریڈلی پیزل، جینیفر لوپیز اور دیگر اسٹارز بھی شامل تھے۔ بتایا جا رہا ہے کہ اس شاہانہ تقریب پر تقریباً $20 ملین یعنی 5 ارب 68 کروڑ روپے خرچ ہوئے۔